السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بہت جلد ہم رمضان المبارک میں جانے والے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور سعادتیں اس میں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے کا ہوتا ہے، جو اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور پلر ہے۔ جو شخص روزے کے فرض ہونے کا انکار کرے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مختصر انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم روزے کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جبکہ وہ مریض نہ ہو اور مسافر نہ ہو۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر روزے کے فرض ہونے کا اعلان فرمایا۔ الفاظ کے اعتبار سے 2 جگہ پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے فرض ہونے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ روزہ فرض کیوں ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، یعنی اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے کا ذریعہ روزہ ہے۔ نفس کو برائیوں سے، گندگیوں سے اور اس کے مطابق چلنے سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مہینے میں آتا ہے وہ رمضان کہلاتا ہے، اور رمضان کے معنی آتے ہیں، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں شدت حرارت کے، سخت گرمی کے۔ جس طرح سخت گرمی اور سخت آگ کسی چیز کو بالکل جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کے گناہ بالکل جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کم از کم 100 سے 150 ایسی روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں جو صاف طور پر روزے کی اہمیت، فضیلت اور اس کی امپورٹنس کو بتلاتی ہیں۔ کئی روایتیں موجود ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ بندہ اپنے اللہ کی طرف عبادت میں توجہ کے ساتھ لگ سکے اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ کر اس کی عبادت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں جو لوگ مسجد کی طرف نہیں بڑھ پاتے وہ بھی مسجد کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا خاص تعلق قرآن مجید سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینے میں نازل فرمایا تھا، اور جو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے شب قدر، وہ بھی اسی مہینے کے اندر آتی ہے، جو رمضان کی اہمیت کو بتلاتی ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر روز ہر رات ایک فرشتہ، ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر۔ اے خیر کے طالب، اے خیر کے طلب کرنے والے، اے اچھائی کی طرف لپکنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کے تلاش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو جا اور نافرمانی اور گناہوں سے دور آ جا۔ جو اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں لگ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو برائی اور نقصانات والے کاموں میں لگ گیا وہ خسارے والا ہوا، نقصان اٹھانے والا ہوا۔ اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے، رات کا قیام تراویح کو مکمل کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ تصریحات میں ہمیں یہ ملتا ہے، اس حدیث کی تشریحات میں ہمیں ملتا ہے کہ گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں، اور وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو معاملات حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ بندوں سے ہی معاف کروانے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام و اکرام ہے امت محمدیہ کے لیے کہ رمضان جیسا مہینہ عطا کیا گیا، پھر اس میں روزے جیسی عبادت کرنے کی توفیق دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی کوئی بندہ اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کے لیے بڑی ہی بربادی اور ہلاکت ہے۔ جیسا ایک تفصیلی روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا
پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو آپ نے آمین کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، تو اب اس کے اندر سب سے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی بھی آمین آ گئی، جو رمضان پائے اور مغفرت نہ کرا لے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمین آ گئی۔ تو ان لوگوں کو بہت زیادہ سختی سے ڈرنا چاہیے جو رمضان کے روزوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ اصل بات جو آخری پوائنٹ کیا ہے، پانچویں بات ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک مہمان ہے، مہمان کا اکرام ہونا چاہیے، اس کی قدر ہونے چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ خیر و برکت کو ہماری زندگیوں سے ختم کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے اس مہینے کی قدردانی کرنے کی۔ اس کے علاوہ جو رمضان کے روزوں کے تفصیلی کئی مسائل پیش آتے ہیں، کن لوگوں پر فرض ہے، کن صورتوں میں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہوں تو کیا کرنا چاہیے، کون سا انجیکشن لے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ایسے کئی مسائل ہیں جن پر تفصیلی کئی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، ضرور آپ وہاں پر وزٹ کریں۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔